بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اسلامک علوم چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اسٹوری ایک بادشاہ کے متعلق ہے۔ ایک بادشاہ کو سخت بیماری لاحق ہو گئی۔ بڑے طبیبوں سے بادشاہ نے علاج کروایا، مگر جو بھی طبیب بادشاہ کی بیماری کو دیکھتا تو کہتا کہ آپ کی بیماری لا علاج ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ بالآخر ایک ماہر طبیب کو بلایا گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی بیماری کا علاج تو ہو سکتا ہے، مگر یہ علاج کافی مشکل بھی ہے اور مہنگا بھی ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ میرے لیے کون سا مشکل اور کون سی مہنگائی، آپ بتائیں کہ علاج پر خرچ کیا ہوگا۔ تو وہ طبیب کہنے لگا کہ آپ کے علاج کے لیے ایک ایسے بچے کی ضرورت ہے جس کی عمر 6-7 سال ہو، اور پھر اس بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے ایک دوائی تیار ہوگی، اور اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ جو دوائی میں دوں گا وہ 100% آپ کو شفا یاب کرے گی۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے فوجیوں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ملک کے چاروں کونوں میں پھیل جاؤ اور جہاں سے بھی بچہ ملے لے کر آؤ، مگر کسی والدین پر زبردستی نہیں کرنی، جتنی قیمت مانگے ادا کر دینا، مگر کسی کا بچہ زبردستی مت اٹھانا۔ تو اس طرح بادشاہ کے فوجی اور سپاہی ملک کے چاروں کونوں میں پھیل گئے، مگر ہر طرف سے فوجی اور سپاہیوں کا لشکر مایوس واپس آ رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی آدمی اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہر آدمی یہی کہتا تھا کہ بادشاہ بچے یا نہ بچے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، مگر بادشاہ کی خاطر ہم اپنے بچوں کو ذبح نہیں کروا سکتے۔ تو اس طرح فوجیوں کا ایک گروہ جو مایوس ہو کر واپس آ رہا تھا، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بوڑھی اور بوڑھا ایک باغ میں بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ایک 6-7 سال کا بچہ کھیل رہا ہے۔ تو ان فوجیوں میں سے ایک فوجی جو بڑا ہوشیار اور عقل مند تھا، وہ جا کر اس بوڑھی اور بوڑھا کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے خیریت دریافت کی۔ خیریت دریافت کرنے کے بعد بتایا کہ ہم بادشاہ کے فوجی ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہیں۔ تو اس بوڑھی اور بوڑھا نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور کہا کہ بادشاہ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، بادشاہ بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو وہ فوجی کہنے لگا کہ جس کی زندگی کے لیے آپ لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں وہ تو چند دنوں کا مہمان ہے، کیونکہ بادشاہ موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اور اس کے علاج کے لیے ہمیں 6-7 سال کے بچے کی ضرورت ہے، جس کو ذبح کر کے اس کے خون سے ایک دوائی تیار ہوگی۔ تو کیا آپ یہ قربانی دے سکتے ہیں؟ تو وہ بوڑھی اور بوڑھا آپس میں باتیں کرنے لگے، اور بالآخر انہوں نے یہی آپس میں مشورہ طے کیا کہ ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، جب تک یہ جوان ہوگا تب تک ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، ہم تو اپنے بچے کی جوانی نہیں دیکھ سکیں گے، اور دوسرا چونکہ مسئلہ بادشاہ کا ہے، اگر بادشاہ بچ گیا تو ساری رعایا کو فائدہ ہوگا، تو اس وجہ سے ہمیں اپنا بچہ دے دینا چاہیے۔ تو چنانچہ یہی مشورہ کر کے فوجیوں سے کہا کہ آپ اس بچے کو لے جائیں۔ جب اس بچے کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا
تو بچہ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ فوراً ایک کسائی کو بلاؤ اور اسے بولو کہ چھری لے کر آؤ تاکہ جلدی سے اس بچے کو ذبح کریں اور علاج شروع کریں۔ تو جب یہ بچہ مجلس میں آیا تو پہلے تو یہ سر نیچے جھکا کر کھڑا رہا اور آنسو بہنے لگے اس کی آنکھوں سے، اور پھر سر اٹھایا اور بادشاہ کے آس پاس جتنے وزراء بیٹھے تھے ان سب کو دیکھنے لگا اور رونے لگا، اور جب وزراء کو دیکھ لیا تو پھر بادشاہ کی طرف دیکھا، اور بادشاہ کی طرف دیکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا، اور جب آسمان کی طرف دیکھا تو زاروں قطار روتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ جو اٹھنے کے قابل نہیں تھا، بالکل بیمار تھا، تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فوراً درست ہوا اور خود چل کر اس بچے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بچے، آپ نے اوپر دیکھ کر کیا کہا، کون سا ایسا جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً صحت دے دی؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ جب میں دربار میں آیا تو سب سے پہلے سر جھکا کر میں سوچنے لگا کہ والدین تو اولاد پر بڑی شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن میرے والدین تو بڑے ظالم ہیں کہ مجھے ذبح کرنے کے لیے یہاں پر بھیج دیا۔ اور پھر میں نے وزراء کی طرف دیکھا کہ آخر یہ سب وزراء بھی اولاد والے بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کو مجھ پر رحم آ جائے، مگر ان میں سے بھی کسی کو مجھ پر رحم نہ آیا۔ تو پھر میں تمہاری طرف دیکھنے لگا کہ بادشاہ بھی اپنی رعایا کا باپ ہوتا ہے، باپ کی جگہ پر ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو مجھ پر رحم آ جائے، لیکن آپ کو بھی مجھ پر رحم نہ آیا۔ تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کہ اے اللہ، اب آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں۔ تو بس یہی دل میں فریاد تھی۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ یہ بچہ بڑی عظمت والا بچہ ہے، آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ بچہ بادشاہ ہوگا اور میں اس کا وزیر ہوں گا۔ اور اس طرح بادشاہ نے اپنے جو سر پر تاج تھا وہ اتارا اور اس بچے کے سر پر رکھ دیا۔